بعض اتنے بڑے اسکول ہیں، اس میں عیسائیوں کا اسکول سینٹ جوزف وغیرہ بھی ہے کہ وہاں پہلے سے بچے کی پیدائش سے پہلے بکنگ ہو جاتی ہے، رجسٹریشن ہو جاتی، اور پھر 3 سال میں جو 2.5 سال میں داخلہ ہوتا ہے تاکہ بچے کی عمر بچ جائے۔ پہلے زمانے میں 5 سال سے تعلیم شروع کرتے تھے، لیکن اب 3 سال سے لوگوں نے 2.5 سال سے نرسری میں کیا کرتا ہے بچہ؟ صرف جاتا ہے اور کچھ طریقے سیکھتا ہے۔ پڑھنا پڑھانا کیا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا وہ ہوتا ہے، اس کی بھی اچھی خاصی فیس ہوتی ہے۔ تو اتنے بچپن سے اس کو اس طرف کیوں لگایا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس کی طبیعت نہیں چاہتی، اماں اماں کر کے روتا ہے، لیکن اس کو مشقت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ آگے چل کے ایک اچھا آدمی بنے۔ اور اچھا آدمی سے زیادہ ہماری تو بات وہی ہوتی کہ ایک کامیاب آدمی بنے تاکہ اچھا کمائے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور دولت کے لیے ہمارے لیے ہمیں خود کفیل بنائے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کتنی مشقتوں سے بچوں کو گزارا جاتا ہے، اس کے پڑھائی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، یہ کرو یہ کرو، دیکھو کیا آیا وہاں سے۔ والدین اس کو دیکھتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پھر اس کو اسی طرح یعنی جتنا ہو سکتا ہے اس کو میٹرک تک A1 گریڈ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کی تعلیم۔ یہ سب جو اتنے لگے رہتے ہیں، ان کو کبھی یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ بچہ وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے؟ بچہ نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اب وہی جیسے میں نے عرض کیا، کوچنگ کتنے بچے جاتے ہیں، والدین کو کچھ پتہ نہیں، بچے نہیں ہیں، 20 سال کے لڑکے ہیں، کوچنگ میں جاتے ہیں، وہاں لڑکیوں سے آنکھ مٹکا کرتے ہیں اور کھیل کود کر کے آ جاتے ہیں، کبھی کہہ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں والدین کو، کچھ پتہ نہیں۔ پتہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو تعلیم صحیح ہونی چاہیے، ہم نہیں جانتے، ایسا ہونا چاہیے کہ بس نمبر صحیح آنے چاہیے، ورنہ جو ہے ایسا اتنا دباؤ ڈالا۔ گلشن میں ایک لڑکا رہتا تھا، اور اس کا جب A گریڈ نہیں آیا تو اس نے یہ سوچا کہ گھر میں جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، اس نے فائرنگ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ واقعہ ہے یہ، حکایت نہیں ہے۔ اتنا اس پر دباؤ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن کیا اتنا ہی کچھ نماز اور اس کی نیک بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے؟ افسوس یہی ہے کہ اس کو دنیا، یہ فانی دنیا، تعلیم حاصل بھی کر لی، ڈاکٹر کا انتقال ہوا ناظم آباد میں، حضرت والا سناتے تھے، حضرت والا کے انتقال کو 13 سال ہوئے اور اس انتقال کو 40 سال ہو گئے ہوں گے۔ سر سناتے تھے مریض کی نبض چیک کر رہا تھا ڈاکٹر، اور اپنی نبض ڈوبتی معلوم ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور فیل ہو گیا۔ یہ زندگی کا ویزا ہے جو نامعلوم المیعاد ہے، اور اس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے، اتنی محنت ہو رہی، ہر چیز پر اس کے نظر رکھتے ہیں۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے عزیزوں میں دیکھا کہ بچہ 9th کلاس میں فیل ہو گیا تو ابا نے رات کا کھانا نہیں کھایا، فیل ہو گیا، بہت بڑا غم تھا، ظاہر غم تو ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، لیکن اتنا بڑا غم کہ رات کا کھانا نہیں کھایا۔ لیکن وہی بچہ جب فجر میں نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے تو ابا کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو سارے ہماری فکر اور غم کا محور دنیا ہے، سارے کوششوں کا بھی اور فکر اور غم کا بھی۔ افسوس یہی ہے کہ اگر بچوں کی یہی تربیت دین کے اعتبار سے بھی ہو، چلو ٹھیک ہے، تعلیم جس کو اصل میں فن ہے، تعلیم نہیں ہے، تعلیم یہ قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم ہوتی ہے، ورنہ یہ فن ہے۔ اگر اس میں کوئی لگاتا ہے تاکہ بچہ ایک اچھا آدمی بنے اور خود کفیل ہو جائے، چلو ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، خود کم از کم ایک اچھا آدمی بن جائے، اس سے شعور بھی آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا آدمی بننے کے لیے کیا اللہ والا بننا ضروری نہیں؟ اچھا آدمی وہ کیسے بن سکتا ہے؟ ورنہ وہ دوسروں کے پیسوں پہ نظر رکھے گا، صرف اسٹیٹس پہ نظر رکھے گا۔ ہمارے جاننے میں ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے اسکول میں داخلہ کرائے ہوئے، اپنی بساط کمزور ہے، لیکن جیسے اپنی بساط سے بڑھ کر، جیسے اس معاشرے میں 10,000 15,000 فیس دینا کتنا مشکل ہے، لیکن وہ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہی اچھا بڑا آدمی بنانا ہے۔ پتہ چلا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، وہاں جو بچے کیونکہ بڑے گھرانوں کے آتے ہیں، وہ اس وقت کی بات ہے 300 400 روپے لاتے ہیں 10 سال پہلے کی، اور یہ لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہیں 50 روپے۔ ظاہر سی بات ہے وہ فیس تو دے رہے ہیں، لیکن 300 400 500 روپے تو روزانہ جیب خرچی کے نہیں دے سکتے نا، لہذا وہ دیتے ہیں 50 روپے۔ اب وہ بچہ ان کے جیب سے، کبھی اماں کے پرس سے، کبھی ابا کے جیب سے نکال رہا ہے پیسے۔
یہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ طبقاتی فرق ہر جگہ موجود ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو کیونکہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دوست اتنا کھلا کھاتا کر کے کھاتے ہیں اور ہم 50 روپے میں چند چیزیں لیتے ہیں چھوٹی سی، تو اس لیے پھر وہ ایسی خرابیاں ان چیزوں میں موجود ہیں۔ لیکن وہی ہے، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میری اہلیہ کیا کہتی، میری بہن کے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں میرا بچہ بھی وہیں پڑھے گا۔ بھائی اس کی بہن کا وہ جو شوہر ہے وہ تو اعلیٰ جو نوکری کر رہا ہے، 3 لاکھ کما رہا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے تو وہ 3 لاکھ کما رہا ہے، میں 50,000 کما رہا ہوں، میں کیسے وہاں پڑھا؟ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں وہیں پڑھانا ہے، پیٹ کاٹنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، حرام لانا پڑے، ہوگا یہی، ورنہ ہم اس مقابلے میں پیچھے نہیں رہ سکتے۔ الگ ہونا، نیک بنائیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ بہت پڑھے لکھے ایسے ہمارے جاننے میں ہیں، دور بیٹھے ہیں انگلینڈ میں، ابا کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ زندگی وہ ہے کہ جو آدمی ساتھ رہ کے گزارے۔ میں کہتا ہوں لیاقت آباد اور نیو کراچی میں 8-10 آدمی ایک گھر میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 60 گز کے 40 گز کے مکان اور فلیٹ میں رہتے ہیں، اور یہ جتنے بڑے گھر ہیں اس میں 2-3 آدمی رہتے ہیں، سب باہر چلے جاتے ہیں، کوئی کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، سب بڑے میاں اور بڑی بھی آپس میں منڈلا رہے ہیں، اور اسی لیے ان میں لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو سمجھتے ہیں بڑا اسٹیٹس ہے، ہمارے بچے باہر پڑھنے گئے، تو زندگی کا کیا مزہ ہے؟ اس لیے دین سے دور رہنے میں زندگی کا مزہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جو لوگ دین پر نہیں چلتے ان کو دنیا کے برتنے کا مزہ بھی نہیں آتا، کھانا کھا کے بھی صحیح سے شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ والے کھانا کھاتے ہیں پھر شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں، ہمیں کتنا اعلیٰ اعلیٰ اپنا رزق آپ کھلا رہے ہیں، اور دنیا والے کھانا کھا کے مزہ نہیں آیا، دعا بھی نہیں پڑی اور اوپر سے الٹا شکایت کر دی مزہ نہیں آیا۔ مزہ نہ بھی آیا تو بھی دعا پڑھو، پیٹ تو بھر گیا، الحمدللہ الذی اطعمنا، کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کتنی چھوٹی دعا ہے، اب 10 دفعہ رٹیں 20 دفعہ یاد ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بچوں کی تربیت، ہمارے حضرت فرماتے گول گول بوٹیاں اس کو چن چن کے دیتے ہیں، کپڑے ایسے آج کل مہنگے آ رہے ہیں چھوٹے بچوں کے، اور اس میں تصویریں ہیں، کوئی بات نہیں، کیا کریں، ملتا نہیں، تو بچوں کو تصویر والے کپڑے نہ پہنائیں، پھر کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، بیمار رہتا ہے، جب شیطان اس کے ساتھ رہے گا تو نظر ہی لگے گی، کیا وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا؟ ہم نے بھی الحمدللہ بچے پالے ہیں، اب نواسے ہیں، ان کے لیے کپڑے لینے پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں جا کے وہ کپڑا دکھاؤ جس میں تصویر نہ ہو، ہاں ایسے تو آج کل کم آتے ہیں تو وہ دکھاؤ، جب آپ ہم جیسے 10-20 آدمی 50 آدمی اس کو کہیں گے تو مارکیٹ میں یہ چیزیں آئیں گی، جیسی طلب ہوتی ہے ویسی رسد ہوتی ہے، ہم چپکے سے کہتے نہیں یہ چاہیے، چپکے سے نہیں، تصویر والا نہ دکھاؤ بھائی، ہم تصویر والا نہیں پہناتے اپنے بچوں کو، تصویر کھنچانا ناجائز ہے، تو تصویر والا کپڑا بچوں کو پہنانا کیسے جائز ہوگا؟ یہ محبت کا حق ہے کہ اس کی تربیت اس طرح کی جائے کہ تصویر سے اس کو نفرت دلائی جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے، اور تصویر ہر جگہ، تصویر موبائل میں تصویر، اس کے کپڑے میں تصویر، تو وہ سمجھتا ہے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے کہ اس کو ہر طرح سے ہمیں نیک بنانا پڑے گا، پھر جب وہ ہر طرح سے نیک بنے گا پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہو کر فرما بردار بھی بنے گا، جب اللہ کا فرما بردار بنے گا تو ہمارا بھی فرما بردار بنے گا۔ اسی طرح صرف یہ چیز ہر جگہ پر ہے، قصور اکثر ہمارا ہوتا ہے اور ہم شکایت دوسروں کی کرتے ہیں، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، ہم کہہ رہے ہیں بیٹے فرما بردار نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کو کیا سکھایا؟ ہم نے وہی سکھایا جیسے ایک بڑے میاں دوسرے بڑے میاں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے کتنا پڑھ لیا، انگلینڈ سے آیا، حکیم الامت کے ملفوظات میں انگلینڈ سے آیا، پہلے زمانے میں لوگ وہاں پڑھنے جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، اب جرمنی گیا ابھی لڑکا 1.5 لاکھ روپے کی نوکری چھوڑ کے جرمنی گیا، 1.5 لاکھ روپے کی حلال نوکری چھوڑ کے جرمنی اعلیٰ تعلیم کے لیے، 1.5 لاکھ میں بیچارے کا گزارا نہیں ہو رہا، ابھی شادی نہیں ہوئی، 1.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے دنیا کی ہوس، اس کو طلب کہہ سکتے ہیں، یہ ہوس ہے۔ طلب یہ چلو بھی یہاں بے روزگار تھا، کہیں سے آفر آئی چلا گیا، سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ بہتر تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسی نوکری کو چھوڑ کے صرف دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آج بھی جاتے ہیں، پہلے بھی جاتے تھے۔ تو اس نے پوچھا ایک بڑے میاں نے دوسرے بڑے میاں سے کہ تمہارے بیٹے نے کتنا پڑھ لیا، انگلینڈ سے آیا؟ اس نے کہا بھئی ہمیں پتہ نہیں کتنا پڑھ لیا، ہم تو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے بہت اچھی ڈگریاں اس کے پاس ہیں۔ تو اس نے کہا پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ڈگریاں ہیں؟ کہا کہ کھڑے ہو کے موتنے لگا ہے،
پیشاب کھڑے ہو کے کر رہا ہے تو پڑھا لکھا زیادہ ہے تبھی تو، یہی تو علامت ہے، یہی علامت ہے یہ جو مغرب سے ہمارے اندر آ رہی ہے۔ کوئی ادب آداب نہیں آتے بلکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا آتا ہے، والدین کا ادب نہیں آتا۔ اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ اپنی اولاد کی فکر بھی عطا فرمائے، جس طرح ہم چاہتے ہیں قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم اپنی اولاد کو مسجد میں نہیں لا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرا رہے ہیں، تو ہم اپنی اولاد کو جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے قصوروار ہم ہیں، لہذا ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔